نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی، عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمتوں والی اور شانوں والی مبارک ذات پر درود پڑھنے کی بڑی برکتیں ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن پڑھا، اللہ کی حمد کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا، نیز اپنے رب سے مغفرت طلب کی، تو اس نے بھلائی اس کی جگہ سے تلاش کر لی، یعنی وہ بھلائی کو پہنچ گیا۔ قرآن پڑھا، اللہ کی حمد کی اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا، اس نے بھلائی کو تلاش کر لیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم اپنے گزشتہ ایپیسوڈز کے اندر شیطان کی مختلف چالوں کے متعلق کلام کر چکے، اور آج جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ ہے کہ شیطان ہمیں حلال روزی سے غافل کرتا ہے اور کمائی کرتے جانے ہی کی سوچ پر آمادہ کرتا ہے۔ کہاں سے کما رہا ہوں، کیسے کما رہا ہوں، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کمانا ہے، دولت ہونی چاہیے، پیسہ ہونا چاہیے، لائف سٹائل بہت عالیشان ہونا چاہیے، بس اس دھن کے اندر وہ ہمیں ایسا چلاتا ہے کہ حلال کمائی سے قطعاً اور اصلاً ہمیں غافل کر دیتا ہے۔ یعنی جو کمائی کے راستے اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے استدلال کر کے مجتہدین امت نے ہمیں بیان کیے کہ یہ ہیں وہ طریقے کہ جن کے ذریعے کمائی کرنا جائز ہے، ان کو چھوڑ کر ایسے طریقوں پر چلنا کہ جو دین اسلام کے مخالف طریقے ہیں یا اسلامی تعلیمات سے ہٹ کر ہیں، ان کے مطابق کمانے کی کوشش کرنا، یہ ہے وہ کمائی کہ جو در حقیقت حرام کمائی، اور وہ کمائی کہ جو ہمیں حلال طریقے سے ہٹا کر اور حلال روزی سے غافل کر کے حرام طریقے سے کمانے کے راستے بتاتی ہے۔ یاد رکھیے، قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑا واضح طور پر پاکیزہ اور حلال کھانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اللہ کریم سورۃ البقرہ آیت نمبر 168 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ ترجمہ، اے لوگو جو کچھ زمین میں حلال پاکیزہ، دو باتیں یاد رکھیے گا، حلال پاکیزہ ہے، اس میں سے کھاؤ اور شیطان کے راستوں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ حلال پاکیزہ کھانے کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے روکا وہ ہے شیطان کے راستے پر نہیں چلنا۔ وہ تمہیں ایسا مال کھلائے گا کہ جو پاکیزہ نہیں ہوگا، وہ گندا مال ہوگا، وہ پاکیزہ مبارک اور ستھرا مال نہیں ہوگا، بلکہ وہ حرام مال کھلائے گا۔ اس کے راستے پر نہیں چلنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہیں اس راستے پہ لے جائے گا، مگر تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے حلال کھانا ہے، پاکیزہ کھانا ہے۔ انبیاء کرام کو بھی اللہ کریم نے یہی حکم ارشاد فرمایا کہ پاکیزہ کھاؤ، حلال کھاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہت سی احادیث کے اندر ہمیں واضح طور پر حلال کمانے، حلال کھانے اور حلال ہی کھلانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا سب سے زیادہ پاکیزہ کھانا وہ ہے جو انسان اپنی کمائی سے کھاتے ہیں، اپنی حلال کمائی سے جو کھاتا ہے، فرمایا سب سے پاکیزہ کھانا وہ ہے، یہ ہے حلال روزی، جائز طریقے سے کمانا اور پھر کھانا۔ فرمایا سب سے پاکیزہ کھانا وہ ہے، اگرچہ وہ کوئی دلیا اور وہ سفید چاول ہی ہوں، لیکن حقیقت میں وہ سب سے پاکیزہ ہے۔ حرام کا پیزا کھا لیں یا حرام کا برگر کھا لیں، وہ پاکیزہ نہیں ہے، وہ گندا ہے، وہ گھٹیا ہے۔ لیکن حلال کا بالکل آپ کھچڑی دلیا بھی کھائیں تو میرے آقا فرماتے ہیں وہ بڑا پاکیزہ ہے۔ جو اپنی حلال روزی سے، حلال کمائی سے جو بندہ کھاتا ہے، فرمایا سب سے پاکیزہ وہ ہے۔ اور حلال کمائی کی کوشش کرنا، حلال کمانے کے لیے محنت کرنا اور حرام سے بچنا اور اپنا پسینہ بہانا تاکہ میں حلال ہی کماؤں، ایسا عظیم شخص، جی ہاں ایسا عظیم شخص، اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے مزدوری سے تھک کر شام آئے، یعنی شام ہو جائے اور وہ اپنی مزدوری سے تھک جائے، جسے مزدوری سے تھک کر شام آئے
اس کی وہ شام شام مغفرت ہے، وہ اس کی مغفرت کی شام ہے۔ یعنی محنت کی، سارا دن اپنا پسینہ بہایا، کسی دفتر میں کام کیا، اپنا دماغ لگایا، دماغ تھک جاتا ہے، جسم تھک جاتا ہے، بیٹھ بیٹھ کے وجود تھک جاتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ پسینہ ہی آئے تو وہ کمائی حلال ہوتی ہے اور اتنی اعلیٰ ہوتی ہے، انسان ویسے بھی تھکتا ہے۔ جو اداروں میں، دفتروں میں کام کرتے ہیں، سارا دن محنت کرتے ہیں، دماغ لگاتے ہیں، نظر لگاتے ہیں، اپنی سوچ لگاتے ہیں، یہ سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جس کو تھک کر، یعنی جس مزدور کو، جس اجیر کو، جس امپلائی کو تھک کر شام آئے، وہ شام اس کی شام مغفرت ہوتی ہے، یعنی اس شام کو خدا اس کو بخش دیتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ یہ ہے حلال کمانے اور حلال کے لیے محنت کرنے کا اجر، کہ تھک کر شام آئے گی حلال کماتے ہوئے، وہ شام مغفرت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حرام کمانا کہ میں گھر بیٹھا ہی موبائل پر کوئی گیم کھیلوں اور کوئنز حاصل کرتا رہوں، موبائل پر ہی جو ہے نا وہ ناجائز طریقے سے ٹریڈنگ کرتا رہوں، موبائل سے ہی میں طرح طرح کے الٹے سیدھے کام کر کے کمائیاں کرتا رہوں، تو یہ وہ محنت نہیں ہے۔ محنت کرنا، اپنا زور لگانا، کوشش کرنا، پسینہ بہانا، ہمت کرنا، حلال کمانا، تھک جائیں گے اللہ بخش دے گا۔ یہ اتنی بڑی بات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، پاک کمائی والے کے لیے جنت ہے۔ چھوٹا سا جملہ ہے مگر بہت بڑا ہے۔ پاک کمائی والے کے لیے جنت ہے۔ تھوڑا کمائیے، پاکیزہ کمائیے، کہ پاکیزہ کمانے والے کے لیے جنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، ہمیں اس بات سے ڈرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ کہیں میں ایسا ہی شخص تو نہیں ہوں جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ اس نے مال کہاں سے حاصل کیا، حلال یا حرام۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ مال کہاں سے کمایا ہے، حلال کمایا یا حرام کمایا۔ اور یہ ایک حقیقت ہے، اور اس حقیقت کی ہمیں سینکڑوں نہیں لاکھوں مثالیں نظر آ سکتی ہیں، کہ جو ہمیں طرح طرح کے لوگ ایسے ملتے ہیں، نظر آتے ہیں، بتاتے ہیں کہ کوئی پرواہ نہیں ہے کہ مال کہاں سے آ رہا ہے۔ میں نے پارٹنرشپ کی ہے تو وہ شرعی طریقے کے مطابق کی ہے یا نہیں کی، میں نے کہیں ویسے پیسے انویسٹ کیے ہیں تو شرعی طریقے کے مطابق کیے ہیں یا نہیں کیے، جو مجھے ہر مہینے پیسے آتے جا رہے ہیں یہ حلال ہے یا سود ہے۔ اور اس کے علاوہ ایسے اکاؤنٹس بنوائے ہیں جہاں سے سود آ رہا ہے، جگہ جگہ لوگ رشوت دے رہے ہیں، رشوت لینے والے رشوت لے رہے ہیں، جوا کھیلنے والے جواری جوا کھیل رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے۔ کوئی پرواہ نہیں ہے کہاں سے مال آ رہا ہے، آنا چاہیے، مال آنا چاہیے، کہاں سے آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے، اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو ان لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا، اور حقیقت ہے وہ آ چکا۔ تو بس ہمیں یہ فکر کرنی چاہیے کہ خدا نخواستہ ایسے افراد کے اندر کہیں میں تو شامل نہیں ہوں، کیا میرے بچے تو شامل نہیں ہیں، کیا میرے اہل خانہ، میرا بھائی، میرے والد تو شامل نہیں ہیں۔ یہ چیز قابل فکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دیندار کو اپنا دین بچانے کے لیے ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ اور ایک غار سے دوسرے غار کی طرف بھاگنا پڑے گا۔ یعنی دین بچانا اتنا مشکل ہو جائے گا کہ لوگوں کے بیچ رہ کے دین بچانا ہی بڑا مشکل ہو جائے گا۔ وہ پہاڑوں کے اوپر چلا جائے گا اور غاروں میں چھپتا پھرے گا کہ میرا دین بچ جائے۔ اللہ ایسے خوف خدا رکھنے والا ہمیں بنائے، وہ اس وقت نیچے رہ ہی نہیں پائے گا کہ وہ بھاگتا پھرے گا کہ کسی طرح سے میرا دین بچ جائے۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا، اور شاید وہ زمانہ موجود ہے۔ یعنی ہم لوگوں میں جب رہتے ہیں تو دین بچانا، اپنے عمل کو محفوظ رکھنا، اپنی نگاہ کو بچانا، کانوں کو برا سننے سے بچانا، زبان کو غلط بولنے سے بچانا، اعضاء کو غلط کرنے سے بچانا، یہ بہت مشکل ہے۔ جب ہم لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، دوستوں کی محفلوں میں جاتے ہیں، اللہ جس کو بچائے وہ بچتا ہے، نیک ماحول میں بیٹھنے والے بچتے ہیں، مگر ایک عمومی معاشرے کی صورتحال ہے، انسان بچتا ہوا نظر نہیں آتا۔ اپنا اگر آپ دن کا کوئی ٹیسٹ کر لیں کہ آج میں نے کیا کچھ کیا ہے تو سمجھ میں آ جائے گی کتنے گناہ ہو گئے۔ تو ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ اپنا عمل، اپنا ایمان، اپنا دین بچانے کے لیے پہاڑوں کی چوٹیوں پر جانے لگیں گے کہ کسی طرح ہمارا دین بچ جائے، ایمان بچ جائے، عمل بچ جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایسا زمانہ آ جائے گا، جس کی طرف اشارہ فرمایا، جب ایسا زمانہ آ جائے گا تو اس وقت روزی یعنی رزق اللہ کی ناراضگی ہی سے حاصل کیا جانے لگے گا۔ یعنی روزی کمانے کے جو طریقے رہ جائیں گے وہ یہی ہوں گے کہ خدا کو ناراض کر کے ہی کمایا جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا پھر اس زمانے میں آدمی اپنے ہی بیوی بچوں کے ہاتھوں ہلاک ہوگا، اپنے ہی بیوی بچوں کے ہاتھوں۔ اگر اس کے بیوی بچے نہ ہوں گے تو اپنے والدین کے ہاتھوں ہلاک ہوگا، اور اگر اس کے والدین نہیں ہوں گے تو پھر وہ اپنے رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے ہاتھوں ہلاک ہوگا۔ اب یہ بڑی ایک دلچسپ بات ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بھی جب یہ بات سنی تو فوراً سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اپنے
بیوی بچوں کے ہاتھوں ہلاک ہونا، اپنے رشتہ داروں کے ہاتھوں ہلاک ہونا، اپنے ہی ماں باپ کے ہاتھوں ہلاک ہونا، یہ کیسے ہو جائے گا؟ کہ ایسا زمانہ کہ ماں باپ ہی بیٹے کو ہلاک کر دے، بیوی شوہر کو ہلاک کر دے، بچے باپ کو ہلاک کر دیں، پڑوسی کو ہلاک کر دے، ایسا کیسے ہونے لگے گا؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا واضح طور پر فرمایا کیسے ہلاک کریں گے؟ ایسے ہلاک کریں گے، سنیے گا اور ڈریے گا، ایسے ہلاک کریں گے اس کو ڈبو دیں گے اور تباہ کر دیں گے۔ کیسے کریں گے؟ وہ اسے، یعنی جو رشتہ دار، ماں باپ، بیوی بچے، بھائی بہن، وہ اپنے اس بھائی کو، اپنے پڑوسی کو، اپنے بیٹے کو تنگ دستی پر عار دلائیں گے۔ تم غریب ہو، تم نہیں کچھ کماتے، تم نہیں کچھ کرتے، وہ دیکھو ان کا بیٹا، ان کی بیٹی، ان کا فلاں، ان کا فلاں، وہ اتنی ترقی کرتا جا رہا ہے، وہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وہ فلاں منزل پہ پہنچ گیا، وہ اس ملک میں چلا گیا، انہوں نے یہ بھی بنا لیا، انہوں نے گھر بھی تیار کر لیا، تمہیں کچھ نہیں کرنا آتا، تم نالائق ہو، تم نہیں کمی ہو۔ وہ اسے تنگ دستی پر عار دلائیں گے، شرمندہ کریں گے تھوڑا کمانے پر، حالانکہ وہ بیچارہ اگر حلال کما رہا ہے کمانے دو، لیکن وہ اس کو کم کمائی پہ شرمندہ کرتے رہیں گی۔ کون؟ بیوی کرے گی، بچے کریں گے۔ بیوی کہے گی کہ فلاں کا شوہر جو ہے وہ تو دیکھو اتنا کماتا ہے، اس کے نخرے بھی اٹھاتا ہے، اس کو گھماتا بھی ہے، یہ بھی ہو رہا ہے، وہ بھی ہو رہا ہے، تم نہیں کچھ کرتے۔ بیوی اپنے شوہر کو شرمندہ کرے گی کم کمانے پہ، بچے شرمندہ کریں گے اپنے باپ کو کم کمانے پہ کہ آپ نے ابا جان ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ ان کے بچے دیکھیں کیا کر رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، لباس اچھا، سواری اچھی، گاڑی اچھی، ہمارے پاس سائیکل بھی نہیں ہے۔ مطلب بچے اپنے ماں باپ کو شرمندہ کریں گے کم کمانے پہ، بیوی شرمندہ کرے گی، ماں باپ اولاد کو کوسیں گے کہ یہ تم کرتے کیا ہو، نالائق ہو، نکمے ہو، بالکل فارغ ہو، جو بھی بولنا ہے۔ اور یہ ہو رہا ہے، یہ گراؤنڈ پہ ہو رہا ہے، آپ نے سنا ہوگا، یہ آپ کے ساتھ ہوتا ہوگا، یہ ایک حقیقت کہہ رہا ہوں۔ یہ ہوگا، پڑوسی شرمندہ کریں گے، رشتہ دار شرمندہ کریں گے، تنگ کریں گے، طرح طرح کی باتیں کریں گے۔ اب یہ وہ زمانہ ہوگا کہ جب یہ سارے شرمندہ کرنے لگ جائیں گے، اور یہ جب شرمندہ کریں گے تو وہ شخص اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والے کاموں میں مصروف کرے گا اور آنکھیں بند کر کے کمائیاں شروع کر دے گا۔ اب جب بیوی ہر دفعہ جب شام کو گھر پہنچتا ہے وہ اس کو شروع ہو جاتی ہے، ماں باپ جب مہینے بعد وہ تھوڑی تنخواہ لے کے آتا ہے تو وہ شروع ہو جاتے ہیں، رشتہ دار اس کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، پڑوسی اس کو کوستے ہیں، اس کے بھائی بہن اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ جب اس کو شرمندہ کرتے ہی جانا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ خود کو ان راستوں پر چلائے گا کہ جہاں چلنے سے اللہ نے منع کیا تھا۔ اور چلنا کیوں مجبوری بنا؟ ان کی وجہ سے بنا۔ جو صبح و شام جو ہے نا وہ اس کے کانوں کے اندر یہ تانا، یہ طنز، یہ باتیں اس کے کان میں ڈالتے ہیں، اس کو مجبور کر دیا کہ وہ ان راستوں پہ چلے۔ اب وہ جوا بھی کھیلنا شروع کر دے گا، وہ ایسی جگہ پیسے بھی انویسٹ کرے گا جہاں سے سودی طریقے سے مال آنا شروع ہو جائے گا۔ وہ اب ان الٹے راستوں پہ چلے گا، کن کا منہ بند کرنے کے لیے؟ ان کا بند کرنے کے لیے۔ اور اس کو ہلاکت کے کاموں پر کس نے مجبور کیا؟ انہوں نے مجبور کیا۔ وہ غلط راستے پر چلا ماں باپ کی وجہ سے، بیوی بچوں کی وجہ سے، بہن بھائیوں، رشتہ داروں اور پڑوسیوں کی وجہ سے۔ تو یہ ایک زمانہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کیا کہ آنا ہے، اور وہ شاید آ چکا، کہ حقیقتاً ایسا ہی ہے کہ ماں باپ، بیوی بچے اپنے بچے کو، اپنے شوہر کو، اپنے والد کو وہ تانے مارتے ہیں اور وہ باتیں کرتے ہیں کہ وہ بیچارہ جو ہے نا وہ ان راستوں پہ چلتا ہے جہاں نہیں چلنا۔ تو اللہ کریم ہم سب کو حلال کمانے کی توفیق دے اور برائی سے اور غلط طریقے سے کمانے سے ہمیں محفوظ رکھے۔ درجنوں واقعات بیان کیے گئے جو علماء نے بیان کیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں بیان فرمائے کہ حرام کمانا، حرام کھانا اور حرام کی طرف جانا یہ بڑا خطرناک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ڈرنے والی روایت جو ہمیں پڑھ کر ڈرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا جو طویل سفر کرتا ہے، جس کے بال پریشان، جس کا بدن غبار سے بھرا ہوا ہے، اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر یا رب یا رب پکارتا جا رہا ہے، یعنی اس کا جسم بھی جو ہے نا وہ اٹا ہوا، یعنی مٹی پڑی ہے، کپڑے بھی خراب ہے، یعنی بڑی پراگندہ حالت ہے، یعنی جس کو دیکھ کر ترس آئے۔ وہ شخص اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر یا رب کر کے مانگتا جا رہا ہے، روتا جا رہا ہے۔ لیکن نبی پاک فرماتے ہیں حالانکہ اس کا کھانا، یعنی جو مانگ رہے ہیں، حالانکہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، اس کی غذا حرام، پھر اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ یعنی جو شخص کھانا پینا پہننا ہر چیز حرام رکھے ہوئے ہیں، یعنی جو کھاتا ہے حرام، پیتا حرام، پہنتا حرام، اس شخص کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اور یہ حقیقت ہے، ہمیں یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ ہماری جو دعائیں قبول نہیں ہوتی، یعنی جو مانگتے ہیں نہیں ملتا، ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہمارے کھانے پینے پہننے کے اندر حرام تو شامل نہیں ہے۔ کیونکہ ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اپنا کھانا پاکیزہ کر لو، حلال کر لو، اللہ تمہاری دعائیں قبول فرمائے گا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ میری اور آپ کی دعا قبول ہو
اور اللہ کریم ہماری دعاؤں کو جو خدا سے مانگے وہ قبول فرمائے، تو ہمیں اپنی غذا کو حلال کرنا ہے، ہمیں اپنے کھانے پینے پہننے کو حلال کرنا ہے، کہ اس کو حلال کیے بغیر اللہ کریم دعا قبول نہیں فرماتا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بیان فرمایا۔ تو یہ شیطان کا وار کہ وہ ہمیں حلال سے روک کر حرام راستوں پر چلائے اور حرام کمائی کی دعوت دے، اللہ ہمیں ایسے شیطان کے وار سے بھی بچائے اور ہر اس راستے سے بچائے جہاں سے حرام کمائی حاصل ہوتی ہو، حلال کھانے اگرچہ تھوڑا کھانے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نفس بدکار نے دل پر یہ